بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی غزل کے اگلے دو اشعار ہیں، ان کی تشریح دیکھیں گے۔ شعر ہے: نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ علامہ محمد اقبال اس میں مسلمان قوم امت مسلمہ کے رہنماؤں سے مخاطب ہیں کہ اے رہبر فرزانہ، اے ہمارے رہنما، میری قوم سے مایوس نہ ہو۔ اس رہنما سے ایک ظاہری رہنما یا رہبری کرنے والے، جس طرح علماء کرام، اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو امت مسلمہ کے حوالے سے علماء کرام آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ سیدھا بارگاہ رسالت میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے رہنما، رہبر کامل، پیر کامل جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ہمارے امت مسلمہ کے جتنے بھی رہبر، رہنما اور ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس قوم سے، اگرچہ یہ قوم جو ہے زوال کا شکار ہے اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جدوجہد کرنی چھوڑ دی ہے، کوشش کرنی چھوڑ دی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس سے مایوس نہ ہو، اس سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ انہوں نے کوشش کرنا چھوڑی ہے، لیکن ان کے اندر جوش و جذبہ، ہمت، دلیری وہ بدرجہ یتم موجود ہے، بس اس کو کسی طریقے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ بھی امت مسلمہ کے حوالے سے، نوجوان نسل کے حوالے سے ہے کہ یہ بس تھوڑا سا اس کو نم دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا ان کو نمدار بنانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر وہ ذوق، وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت زرخیز مٹی ہے، یہ نوجوان نسل بہت اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکنے کی ہمت رکھتے ہیں اور بہت دلیر قوم ہے یہ۔ پھر ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو سستی اور کاہلی جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو زوال کا شکار بنا دیتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو انسان سست اور کاہل ہو وہ جو ہے وہ اگر تیزی سے کام کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جدوجہد اور کوشش ہی پھل لاتی ہے، تو انسان کو مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کارواں سست رہبر خاموش، کیسے گزرے گا یہ سفر خاموش۔ تو ہماری زندگی کا سفر اگر ہم خاموشی سے گزاریں گے، بغیر کوشش سے گزاریں گے، تو یہ سفر کاٹنا بہت مشکل ہوگا، زندگی گزارنی بہت مشکل ہوگی۔ اس میں تحرک ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ایک نظریہ بھی علامہ محمد اقبال کا تحرک، کہ ہمیشہ حرکت میں رہو۔ یہ دنیا بھی، یہ جو کائنات ہے یہ بھی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اس میں تغیر آتا رہتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے ویسا دن کبھی بھی نہیں آتا، چاہے ایک ہی وقت سورج جو ہے روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن وہ ایک وقت پر نہیں نکلتا، روزانہ چند سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ کا فرق پڑتا رہتا ہے۔ روزانہ ایک جیسے حالات و واقعات نہیں ہوتے، روزانہ کا ٹمپریچر تبدیل ہوتا ہے، روزانہ کے آب و ہوا چینج ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ تغیر جو ہے وہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے جس قدر سانس ضروری ہے، ویسے ہی ایک حرکت کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ لوگوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جب آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ کا جسم جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، پھر آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہو تو وہ جسم جو ہے وہ زیادہ درد کرتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ کا جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا اچھا ویسے ہی کام کرتا ہے۔ تو جو عضو مسلسل بیکار پڑا رہے، تو وہ جو اعضاء ہیں، وہ عضو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے۔
تو علامہ محمد اقبال ہمیں مسلسل حرکت کوشش کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہمارے رہبر ہمارے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو علماء کرام جو ہمارے رہبر تھے، یا اس وقت کے جو بھی سیاسی رہنما کوئی بھی ہماری امت مسلمہ کے حوالے سے جس قوم کو اٹھتا ہوا ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، ان سے مخاطب ہیں کہ ان سے نامید نہ ہو، یہ ایک نہ ایک دن ضرور ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے اور کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹیں گے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔